سر فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو قانونی طور پر کن خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ اچھا، جتنے خطرات کا سامنا کرنا تھا وہ تو آپ کو پتہ ہے. ایک نہتے آدمی سے عمران خان کے پاس کوئی اسلحہ تو نہیں ہے, دہشت گردی کے ساز و سامان تو نہیں ہے. 113 پریس کانفرنسیں ہو چکی ہیں اب تک. کتنی؟ 113. یعنی کیا ایسا کیا ہو گیا بھائی؟ کوئی ایکسپلین کر نہیں سکا. لوگ ماننے کے لیے اب بتائیں, میڈیا اب لوگ ماننے کے لیے تیار ہیں؟ لوگ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. اگر سچ ہے تو بنوائے لوگوں کو. وہ کیا چاہتے ہیں؟ چاہتے یہ ہیں کہ نواز شریف کو نااہلی ختم کرا دی جائے تاحیات. اصل گیم پلان یا ایجنڈا یہ ہے. دیکھیں سر ویسے یہ باتیں بھی سن رہے ہیں کیونکہ آپ بڑے قریبی بھی ہیں ان کے, تو یہ بھی بتائیں کہ یہ بھی کیا پلان ہے کہ عمران خان صاحب کو چاہتے ہیں کہ وہ نااہل قرار دے دیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بساط کیا ہے؟ یہ چیس بورڈ پہ کیا ہو رہا ہے؟ چیس بورڈ پہ دو طرح سے کام ہو رہا ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ ان کی سر ان کو جماعت نااہل کروا کے کیا ملے گا؟ اب دیکھیں نا, ابھی سپیس کوئی نہیں بچی ان کے لیے. پاکستان تحریک انصاف نے خاص طور پر اگر آپ دیکھیں ضمنی الیکشنوں میں کیا کر دیا, سارے دعوے پلٹا کے رکھ دیے. اس وقت 13-14 پولیٹیکل پارٹیز ورسز عمران خان, پی ٹی آئی. اب انہیں سپیس نہیں نہ مل رہی. وہ الیکشن کس منہ سے لڑنے بڑی کے لیے؟ شاندار کامیابی تھی پاکستان تحریک. لیکن آپ یوں دیکھیں, نعرے لگتے رہے کہ میں گھسیٹوں گا کرپشن میں, سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. یہ جو اپنا انڈیا کا جو یار ہے, غدار ہے, آج سارے اکٹھے ہو گئے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں آ کر یہ سارے. اور اب کس کو کیا کہیں گے؟ سپیس تو دی نہیں عمران خان نے. تو انہوں نے سوچا اس کو کیسے نکالا جائے. نکالنے الیکشن کمیشن سے کیا ضرورت پڑی تھی پی ڈی ایم کے لوگوں کو آ کے ملنے. اکبر ایس بابر کا کیس ہے. اکبر ایس بابر کرے, آپ کون ہیں بھی؟ آپ کیا کہتا تعلق اس بات سے؟ اب جا کے وہاں جو ملا, الیکشن کمیشن کا کردار صاف اور شفاف ہونا چاہیے. یہ جو آپ کو پتہ ہے, میں نے لیگل نوٹس دے دیا حد کے عزت کا. پاکستانی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کوئی الیکشن کمیشن. یس, میں نے الیکشن کمیشن کو حد کے عزت کا نوٹس دیا میں نے, کہ آپ نے مجھے نان مسلم کیسے کہہ دیا, نان پاکستانی کیسے کہہ دیا آپ نے مجھے. آپ نے یہ مینٹل ٹارچر اور رینک نہیں دیا, آپ نے مجھے پریشانی دی ہے. اب وہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ حنیف عباسی کا کیس تھا جب عمران خان کے کیس لے کے صادق اور امین نہیں, یہ وہاں ذکر کیا. وہاں سپریم کورٹ نے کہا ٹھیک ہے آپ اس کی انکوائری اور انویسٹیگیشن کر لیں. باقی سیاسی جماعتوں کا بھی کہہ دیا کہ آپ انکوائری اور انویسٹیگیشن کر لیں. اچھا, وہ کیا کہتے ہیں, ایک پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف, اس میں کو فرض کریں اس کے عہدیداران ہیں 50 ہیں یا 100 ہیں, میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں. اس کے ایسٹ اور باقی چیزوں کی ڈیٹیلیں جو ہے نا, وہ ایز اے پارٹی لیڈر ڈکلیئر کرنی ہوتی ہے. اچھا, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارٹی لیڈر نے اگر کوئی ڈیکلریشن غلط دے دی ہے تو اسے ڈسکوالیفائی کر دے. وہ نواز شریف کیا پارٹی ڈیکلریشن کی وجہ سے ڈسکوالیفائی ہوا تھا؟ بالکل نہیں. نواز شریف نے اپنے بیٹے کے نام کی ایک کمپنی جو تھی بنائی, اس میں سے شو کیا اقامہ سٹیزن شپ اس کو ملتی ہے ٹیمپرری جو ملازم ہو. اب آپ ملازم ہیں, تنخواہ آپ نے لینی ہے, ملازمت تنخواہ کے بغیر تو نہیں نہ ہوتی. تو آپ, اور اگر آپ ایسا کریں گے ڈرامہ, تو وہ اپنا دبئی والے اٹھا کے باہر پھینکیں گے آپ کو. انہوں نے تنخواہ لی, ڈکلیئر نہیں کی, یا تنخواہ نہیں بھی لی, لینے والی تھی, اور انہوں نے اپنی ٹیکس کی نامینیشن پیپر پر داخل نہیں کی. عمران خان صاحب نے اپنے نامینیشن پیپر میں ہر چیز داخل کی. اب پارٹی کی ڈیٹیلیں وہاں اپنی نامینیشن پیپر, تو پارٹی کی ملکیت نہیں نا میری, وہ عمران خان کی ملکیت تو نہیں ہے, وہ تو پاکستان تحریک انصاف ہے. تو جو لوگ ہیں ان سب کی ملکیت ہے, تو عمران خان نے کیوں شو کر لی؟ اب جب یہ دیکھا کہ یہ بھی سیٹ نہیں ہو رہا, پھر ایک دم انہیں یاد آ گیا ٹوچا خانہ وغیرہ. ٹوچا خانہ میں مذاق سے اس لیے کہہ رہا ہوں, بلاول صاحب نئی ٹرمز. اچھا, وہ آپ کو پتہ ہے کام پہ ٹانگ رہی ہیں, آپ بھول گئی ہیں یہ ساری چیزیں. نہیں ہمیں ہر چیز یاد ہے. تو وہ ٹوچا خانہ کہہ رہے ہیں. اب ٹوچا خانہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے جو اپنا جو چیزیں پرچیز کی وہ سیل کی. تاریخ میں سارے وزیر اعظم صدر یہ کام کرتے رہے, آپ کے وزراء اعلیٰ کرتے رہے ہیں, وزیر کرتے رہے ہیں. اور عام بندے کے لیے, چونکہ آپ کا پروگرام دیکھنا لوگوں کو سمجھ آ جائے, اظہر صدیق نے آج اپنے کوئی پراپرٹیز ہیں, بینک اکاؤنٹ ہے, 30 جون کو ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے. عام آدمی یہ سمجھ آئے گا, بڑا آسان لفظ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. انکم ٹیکس میں ڈکلیئر کر دیے. 1 جولائی کو اظہر صدیق نے ٹوچا خانہ سے کوئی چیزیں پرچیز کی. اچھا, وہ لے لی میں نے, 1 جولائی کو لی ہے نا, لے کے میں نے اگست میں سیل کر صحیح. اور اگلے میں 30 جون اگلے سال میں جب میں ڈکلیئر کروں گا تو وہ تو میرا اثاثہ ہے ہی کوئی نہیں, وہ زیادہ کیش ہوگا یا کوئی اور رقم ہوگی.
تو میں نے ٹوچا کھانا کی چیزیں کیوں ڈکلیئر کرنی ہے؟ میں نے بالکل ڈکلیئر نہیں کرنی. یہ قانونی بات بھی ہے, جو ٹیکس کو سمجھتے ہیں ان کی بات بھی ہے. تو یہ بھی کیس نہیں بنتا عمران 62(1)(f) کا. اب وہ زبردستی ڈسکوالیفائی کرنے کے بعد کیا چاہتے ہیں, ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں گیم پلان کیا. ڈسکوالیفائی کریں, اچھا, اور یہ معاملہ الیکشن کمیشن یا کہ عدالت میں جائے, وہاں جا کے کہیں جناب یہ بڑی زیادتی ہے, یہ ڈسکوالیفیکیشن فار لائف نہیں ہونی چاہیے, یہ فار سرٹن پیریڈ ہونی چاہیے. اچھا, اب 62(1)(f) کو اگر بدلنا ہے تو وہ تو پارلیمان نے بدلنا ہے 2/3 سے. تو یہ راستہ بنانا چاہتے ہیں. بڈھے ہو گئے ہیں ویسے بھی اب نواز شریف, انہیں کہیں اللہ اللہ کرے, وہ اپنا گلے میں کوئی چولا شولا ڈالے اور جا کر بیٹھے, کوئی بیٹھے نہ جا کے نا, اس طرح کی عبادت کرے نا. کیونکہ ایج آ گئی ہے, اپنا ہے, اس کی بیٹی ہے یا اس کے اور اس کے بچے ہیں, وہ سیاست میں وہ کر لیں گے. نا اتنی بڑی پارٹی ہے, اس پارٹی میں کوئی ایسا بندہ نہیں جو پارٹی چلا سکے. تو اس کو ویسے اصولی طور پر جب یہ 63 کا کیس تھا نا محمد فراقین کے حوالے سے, میں نے ایک آرگو کیا تھا اور میں نے بتایا تھا سورہ اعراف میں, سورہ البقرہ میں امانت میں خیانت ہمارے کی بڑی سخت سزا ہے. پارٹی کا ووٹ ہے, کسی اور کو لے لے تو امانت میں خیانت کی. اسی طرح آپ صادق اور امین یا امانت, یعنی آپ نے وہ ڈکلیئر کرنی تھی چیزیں, وہ ڈکلیئر نہیں کی. نواز شریف نے اس کے بعد سچ بولنا شروع کر دیے. وہ تو ہر اسٹیج میں جھوٹ بولتا ہے. تو کس نے کہہ دیا کہ وہ صادق اور امین ہو گیا؟ آج بھی صادق اور امین ہو گیا. اور یہ فار لائف ہونی چاہیے. میں تو بڑا کلیئر ہوں, جو ایک بندہ جو جھوٹ بولے, بے ایمانی کرے, اسے بار بار موقع نہیں دینا. اچھا, آپ کا کہنا ہے کہ اگر نااہلی ہے تو وہ تاحیات, بالکل نااہلی میں سمجھتا ہوں دھونی تاحیات ہے, اور منر فراقین کو بھی تاحیات نہ آ سکیں.